تو یہ میری تیسری ویڈیو مرزا مسرور احمد صاحب کے UK پارلیمنٹ کے اندر انتخاب کے سلسلے میں ہے۔ جیسا کہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ اس چیز کو دہرا دوں کہ جماعت احمدیہ دنیا کے ہر ملک میں جہاں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہے بطور ایک مسلم سیکٹ کے کہ یہ اسلام کا ایک فرقہ ہے، در حقیقت وہ اسلام کی ریپرزینٹیو نہیں ہے۔ اسلام کا نام لیتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے اسلام کے نام کو وہ احمدیہ کمیونٹی کو متعارف کراتی ہے۔ اب چونکہ بطور احمدیہ کمیونٹی ان کا کوئی وجود نہیں، ان کو کوئی جانتا نہیں، انہوں نے اسلام کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا، اسلام کے نام کو استعمال کیا، حتیٰ کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو احمدیت کے بانی تھے انہیں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، وہ بھی اسلام کے نام سے ہی جانے پہچانے گئے، اور جب وہ جانے پہچانے گئے تو انہوں نے اس پلیٹ فارم کو، اسلام کے نام کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی بنیاد پر اپنے اس کمیونٹی کی، اس تحریک کی بنیاد ڈالی۔ اب جب بھی اور جہاں بھی یہ کمیونٹی اسلام کا نام لیتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ ہم اسلام کی تصویر دکھا رہے ہیں، در حقیقت یہ اسلام کی تصویر کو یا اسلام کی تعلیم کو مسخ کرتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نمائندہ ہیں اسلام کے، جبکہ اسلام کی تعلیم کے بالکل یہ مخالف ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے پارلیمنٹ میں ان ممبران کو خطاب کرتے ہوئے اسلام کے جو معاشی نظام ہے اور جس کی بنیادی طور پہ جس چیز کی ممانعت کی گئی ہے، جس پر ایک مستحکم اور ایک انتہائی اچھا معاشی نظام قائم ہو سکتا ہے، وہ سود ہے کہ سود کو اگر اس سسٹم سے نکال دیا جائے اور سود سے پاک نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے تو پھر معاشرہ جو ہے ایک حسین جنت نما معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ مثال تو انہوں نے دی، لیکن وہ خود یہ بھول گئے کہ ان کی جو احمدیہ کمیونٹی ہے اس کی بنیاد ہی اس کے حتیٰ کہ بانی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے سود کو جائز قرار دیا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مرزا ناصر احمد اپنے اقتدار پر آئے، انہوں نے اپنے باپ کی گدی سنبھالی تو انہوں نے آتے ہی ایک تحریک کی تھی اپنے باپ کے 52 سالہ دور خلافت کو مد نظر رکھتے ہوئے، فضل عمر فاؤنڈیشن کی، اور اس میں انہوں نے 52 لاکھ روپیہ مانگا تھا کہ صرف 52 لاکھ چاہیے۔ اس کے بعد صدر انجمن احمدیہ کے زیر تحت ایک نصرت فنڈ چلا تھا، نصرت جہاں فنڈ، اس کی تحریک ہوئی تھی۔ اب اس دور میں یہ 60s اور 70s کی بات ہے کہ یہ تمام پیسہ مرزا ناصر احمد صاحب نے، جو کہ ان کے تیسرے گدی نشین اس جماعت کے، اس وقت پاکستان کے بینکوں جن میں UBL، حبیب بینک، مسلم کمرشل بینک اور اسٹینڈرڈ بینک تھے، ان سے باقاعدہ طور پہ یہ چیز تھی کہ اگر ہم اپنا پیسہ تم لوگوں کے پاس فکس ڈپازٹ میں رکھیں، تمہیں وہ پیسہ دیں تو آپ ہمیں سود کا سب سے اچھا ریٹ جو ہے وہ کون دے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو جماعت کا سربراہ آج برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، بات تو وہ صحیح کر رہا ہے کہ اسلام باقاعدہ طور پہ سود کی ممانعت اور سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیتا ہے، قرآن سورہ الاحزاب میں دیکھ لیجیے آپ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی بنیادیں کہاں ہیں، آپ کا کردار کیا ہے؟ کیا آپ نے آج تک کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا سسٹم کھڑا چلایا جو کہ سود سے پاک ہو اور آپ انہیں وہ پیش کریں؟ آپ نے انہیں اسلام کی تعلیم بتائی جو کہ بالکل ٹھیک ہے،
وہ احمدیت کی تعلیم نہیں ہے، لیکن احمدیت کی تعلیم یہ ہے کہ احمدیت نے اپنا تمام سرمایہ، اپنا تمام پیسہ جو لوگوں سے وہ چندے کے نام پہ اکٹھا کرتی ہیں، مختلف مالی تحریکات کی وہ جو تحریک کرتی ہیں، اس کے تحت جو ان کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ تمام کا تمام بینکوں کے اندر سود کے سب سے اچھے ریٹ پر رکھا جاتا ہے۔ آپ خود سود لیں، حتیٰ کہ آپ کی جماعت جو ہے دوستو، یہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے لوگوں کو اس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ آپ کسی بھی تحریک میں حصہ لینے کے لیے جو وعدہ لکھوائیں اور وعدہ پورا کرنے کے لیے آپ بینکوں سے آپ لون لے لیں، ادھار لے لیں، کیونکہ آج کل ریٹ بڑا اچھا ہے کہ سود کم ہے، ریٹ آف انٹرسٹ کم ہے، آپ وہ لے کر اپنا وعدہ پورا کر دیں۔ جب یہ کہا جائے کہ جماعت کیوں نہیں، تو جماعت کہتی کہ نہیں، ہم بطور جماعت سود پر نہیں لے سکتے، لیکن ہمارے ممبران جو ہیں وہ لے لیں۔ اس سے بڑی منافقت، اس سے بڑی دھوکہ دہی اور کوئی ہوگی؟ آپ جتنی بھی ان کی جائیدادیں مساجد کے نام پہ یا ان کے بیت مشن ہاؤس کے نام پہ بنتی ہیں، ان میں جو بھی احباب پیسہ جمع کرواتے، وعدہ لکھواتے ہیں، وہ لوگ بیچارے اپنی تنخواہ کے علاوہ وہ جیسے بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کو دیکھ کے لکھا دیتے ہیں، جی میں اتنے دوں گا، میں اتنے دوں گا، وہ پھر قرض لے کر بینک کو سود ادا کر کے ان کو پیسے پے کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑی دھوکہ دہی اور منافقت اور کیا ہوگی؟ جو سوسائٹی اپنے آپ کو سود سے پاک رکھنا چاہتی ہے، اس کا ہر لین دین، ان کی پرسوں کی الفضل کے اندر یہ جو آن لائن الفضل ہے الاسلام کے اوپر ربوہ سے ڈیلی روزنامہ، اس میں انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہوئی تھی کہ سود کے معاملے میں لکھنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، حتیٰ کہ اس تحریر پر جو گواہ ہیں ان کو بھی اسلام جو ہے حدیث رسول کے مطابق وہ بھی اس سزا کے مستحق ہوں گے کہ وہ ایک ایسے گناہ کے مرتکب ہوئے جس کی سزا بہت کڑی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہاں تک تو یہ کوٹ کرتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کو کہتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جماعت صرف اور صرف احمدیہ کمیونٹی کی متعارف کراتی ہے اور اسلام کے نام پہ متعارف کراتی ہے، کیونکہ ان کی اپنی اور کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہ مجبور ہیں اسلام کا نام لینے کے اوپر، یہ مجبور ہیں اسلام کی اس تعلیم کو کوٹ کرنے پہ، کیونکہ ان کی اپنی تعلیم جو مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر ہے وہ نفرت سے اتنی بھری پڑی ہوئی ہے، جیسا کہ میں اپنی ویڈیوز میں یہ باقاعدہ طور پہ بتا چکا ہوں کہ مرزا صاحب کی نفرت کا عالم تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی نفرت ان اکیلے کی نفرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب اگر یہ اسلام کا نام نہ لیں تو سوال ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں، تو یہ کیا کریں؟ تو اسلام کا سہارا لیتے ہوئے یہ اپنی کمیونٹی کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف احمدیہ کمیونٹی کو، احمدیہ تحریک کو متعارف کرانا ہوتا ہے، ورنہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ یہ چند لوگوں کو، ان لوگوں کو جو کسی لحاظ سے تخریب کاری میں یا ایسے کاموں میں ملوث ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ ان کو پورے اسلام کے نمائندہ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے مقابل پر دیکھ لیجئے کہ ہم ہیں، جبکہ وہ چند لوگ، وہ چند اشخاص جو کسی قسم کی بھی تخریب کاری میں، چاہے وہ خودکش حملے ہوں، چاہے وہ بدعت ہو، چاہے کوئی شرک ہو، وہ کوئی بھی کر رہا ہو، اس کا اسلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ذاتی طور پہ فعل ہے، وہ جس طرح وہ سمجھتا ہے کہ اسلام یہ ہے، اسلام وہ نہیں ہے، لیکن یہ ان کو اسلام کے نمائندہ کے طور پہ پیش کرتے ہوئے اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور اسلام کو کہتے ہیں کہ یہ ریپرزینٹیو ہے، اس کے بعد ہم ہیں جو ایک پرامن ہے، جبکہ وہ ان لوگوں کا ایک ذاتی فعل ہے، وہ ان لوگوں کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے جو کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم قطعی طور پہ اس سے مختلف ہے، جو کہ یہ اگر قرآن کی اس تعلیم کو دیکھیں تو یہ اس پہ کہیں پہ پورے نہیں اترتے، کیونکہ ان کے کلٹ کی بنیاد ہی غلط ہے۔ وہ قرآن کے غیر قرآنی تصور کے اوپر ہے، نہ قرآن کسی کے آنے کا ذکر کرتا ہے، نہ کسی کے جانے کا ذکر۔
ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کا بہت شکریہ.